معزز سامعین، جن میں میرے اساتذہ، مینٹورز، دوست اور ہم خیال شامل ہیں، آپ سب کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ۔ زیر بحث موضوع ہے نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ تو آپ کے سامنے ایک عقیق کھڑا ہے جس پہ نگینے والی چمک آنے والی ہے آئندہ انشاءاللہ۔ تو اسی چمک تک پہنچنے کے سفر کو میں آپ کی گوش گزار کروں گی۔ جناب، میرا نام معافیہ تبسم ہے۔ مسلسل آزمائشوں کا ایک باب، مسلسل آزمائشوں کا ایک باب۔ میرا دنیا میں پہلا امتحان میرا اپنا وجود تھا۔ ایک مڈل کلاس فیملی میں مسلسل 2 بیٹیوں کے بعد تیسری بیٹی کی بھی پیدائش میری ماں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی خاصی امتحان بنی رہی۔ بہرحال ان امتحانوں میں سے گزارتے ہوئے اللہ نے مجھے دنیا میں بیچ ہی دیا، کیونکہ اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے۔ اس دوران اس طرح سے تھا کہ میرے باپ کی ضمیری رحلت کے بعد میری ماں کو ہی ہمیں سنبھالنا پڑا۔ اس جملے پہ بہت سے لوگوں کے سوال مجھ سے بعد میں اٹھیں گے، تو ان کو میں ابھی کلیئر کر دوں کہ ضمیری رحلت سے مراد یہ لفظ خود اپنی آپ تشریح ہے۔ آپ اس کے حوالے سے خود ہی کوئی تسلی آمیز چیز سوچ سکتے ہیں، کیونکہ میں اس پہ زیادہ زور نہیں دوں گی۔ تو میری ماں ایک پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی، لیکن ایک باہمت اور باشعور خاتون ضرور تھی۔ انہوں نے شروع سے ہی اپنی زندگی کے سٹارٹ سے ہی ایسی زندگی میں مشکلیں دیکھیں اور زندگی میں ان کو محرومیاں اور ایسی چیزیں سہنا پڑیں کہ انہوں نے، چونکہ باپ کا سایہ ہی نہیں تھا ان کے اوپر، تو خود بھی بچپن سے ایک یتیم خاتون تھیں، اور پھر شادی اس ایسی جگہ پہ ہو گئی کہ پھر ان کو آگے سے بھی ایسی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو انہوں نے بچپن سے یہ سوچ لیا ہوا تھا کہ جو مفلسی میں نے گزاری ہے وہ میں اپنی اولاد پہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دوں گی، میں اس میں سے ان کو نکالوں گی۔ جب میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تو میری بڑی بہن قرآن پاک حفظ کر رہی تھی، اسی مدرسے میں مجھے بھی ڈالا گیا، اور جب قرآن پاک میں نے تقریباً 7 سے 8 سال کی عمر میں قرآن پاک کمپلیٹ کیا، تو وہیں پہ عالمہ آپی نے میری ماں کو یہ سجیشن دی کہ اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کرو۔ اچھا جناب صدر اور باقی معززین، آپ سے ایک بات شیئر کرتی چلوں کہ ہمارے گھر کے حالات کچھ اس طرح سے ہوتے تھے کہ کبھی حالات قابو میں تو کبھی حالات بالکل بے بس، قابو سے باہر۔ جب تک تو میری ماں سے سنبھلتا رہتا تھا، ہم لاہور میں رہتے تھے، لیکن جب نہیں سنبھالی حالیں جاتی تھی تو ہم اپنی نانوں کے پاس گاؤں چلے جاتے تھے۔ تو کچھ اسی طرح کا سسٹم تھا، اور زندگی کی کوئی ایک سمپل ڈائریکشن نہیں تھی کہ پتہ چل رہا ہو کہ انسان اسی ڈائریکشن پہ چل رہا ہے، اسی کو فالو کرے گا اور اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے گا۔ لیکن زندگی، اگر بابا کے بعد میں اپنی کیفیات اور حالات کا ذکر کروں تو زندگی تنگ سے تنگ تر ہوتی چلی گئی۔ اس طرح سے تھا کہ ہر آنے والا لمحہ ایسے لگتا تھا کہ کوئی آزمائش سے کم نہیں ہے، اور ایسے لگتا تھا آزمائشوں اور عذابوں کو صرف ہمارے گھر سے ہی محبت ہے اور کسی گھر سے محبت نہیں ہے۔ میرے لیے آپ اب خود مجھے بتائیں اس حوالے سے کہ ایک ماں جس کے ساتھ 5 بچے اٹیچ ہوں اور وہ خود بھی پڑھی لکھی نہ ہو، تو آج کل کے معاشرے میں ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی کو اتنی مسئلے مسائل پیش آتے ہیں، تو ایک ایسی خاتون جو خود ایک کچھ بھی اس کا اپنا کوئی پروفیشن نہیں ہے، وہ اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ سروائیو نہیں کر سکتی ہے ماحول میں، تو اس کو کیسی مشکلات پیش آتی ہوں گی۔ بن باپ کے 5 بچوں کو لے کے چلنا، ان کی تربیت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میری ماں گاؤں سے تھی چونکہ، اور ان کی تعلیم و تربیت پہ اتنی توجہ نہیں دی گئی، لیکن ان کی تعلیم، ان کا اتنا تعلیم کے حوالے سے ان کا انٹرسٹ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بنا پڑھے لکھے اور بنا کسی جگہ پہ انہوں نے پراپر ایجوکیشن لیے، میں اکثر ان کے جہیز کے آج کورز دیکھتی ہوں، بیڈ شیٹس دیکھتی ہوں جن پہ کچھ اشعار انہوں نے اپنے ہاتھ سے کڑھائی کی ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی پڑھائی اور تعلیم سے کتنی کو لگاؤ تھی۔ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ اس دوران 2 وقت کی روٹی بھی پوری کرنا بہت مشکل کام تھا، تو وہ پڑھاتی کیسے ہم 5 بچوں کو؟ 3 بہنیں تھیں میری بڑی، 2 چھوٹے بھائی تھے۔ یہ خاصا مشکل اور کٹھن کام تھا ان کے لیے۔ لیکن جب بچپن سے ہی آپ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوں کہ آپ کے ساتھ حالات کیسے چل رہے ہیں، تو پھر آپ چپ کر کے بیٹھے نہیں رہتے۔
میں وہ اپنی ماں کا وہ بچہ تھی جو دن بدن یہ دیکھتی تھی کہ یہ میری ماں کے ساتھ کیا چل رہا ہے، کتنی مشکل سے وہ زندگی گزار رہی ہیں، اور میں صرف یہ سوچتی تھی کہ ایک دن آئے گا کہ میں ان کو کوئی نہ کوئی آسانی ان کے لیے ضرور پیدا کروں گی۔ اس آسانی کے لیے جناب صدر اور معززین میں آج تک لگی ہوں، اور اپنی کاوش اینڈ تک جب تک میں زندہ ہوں اسے پوری کرتی رہوں گی۔ تو میں دیکھتی تھی کہ میری ماں کتنی مشکل سے اخراجات پورے کرتی ہیں۔ کرائے کے گھر پہ ہم لوگ رہتے تھے، اور میں دیکھتی تھی کہ کیسے مشکل سے مشکل سچویشن ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن ماں کو کوئی آسانی نہیں مل رہی۔ جناب صدر، اگر میں کہوں کہ میں نے زندگی میں پانی کم پیا ہے، لیکن یہ بات خود کو گول کر زیادہ پھیلائی ہے کہ مجھے ان حالات کو بدلنا ہے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں۔ میری زندگی میں اس لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو سٹارٹنگ سے ہی یہ کہنا سٹارٹ کر دیا تھا کہ نہیں، اس حالت میں نہیں جینا۔ ڈاکٹر اوپل نے اس دن جو موضوع رکھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا، تو یقیناً ایسا ہی ہے کہ جو حالت بدلنے کا نہیں سوچتے ان کی حالتیں بدلتی نہیں ہیں، وہ پھر اسی حالت جیسے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی مر جاتے ہیں۔ جناب صدر، جب میں اپنے میٹرک کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، تو سٹارٹنگ میں تو چلیں اس طرح سے تھا کہ بہت سے لوگوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا تھا سٹارٹنگ میں، کہ ہم لوگ گورنمنٹ اسکول تھے تو اس میں ہم لوگ اپنی تعلیم کنٹینیو کرتے بھی رہے۔ لیکن جب میٹرک کی باری آئی تو شاہدرہ سے میں تعلق رکھتی تھی، اور وہاں پہ بڑا ایک کمپٹیشن تھا، اور شاہدرہ کو اکیڈمیوں کے حوالے سے بڑا مضبوط مانا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک پراپر اکیڈمی سسٹم ہے، جہاں سے مجھے ایک ڈائریکشن ملی، اور جہاں سے میں نے اپنے اندر ایک بہت ہی پازیٹیو چینج اپنے اندر لے کے آئی۔ میں اس کا آپ سے ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ میں دکھاتی ہوں کہ جب آپ کو سزا اور جزا کا پتہ چل جائے نا، تب آپ صحیح طور پہ زندگی کے ساتھ جو صحیح فیصلہ کرتے ہیں آپ صرف تبھی کرتے ہیں۔ جب میں نے اس ٹائم ایسا ہوا کہ اکیڈمی کا سسٹم تھا، مجھے بھی بہت شوق تھا اکیڈمی میں جانے کا، تو وہاں پہ جب میں نے اکیڈمی میں ایڈمیشن لیا تو وہاں پہ 2000 فیس تھی ماہانہ۔ تو میری ماں سے تو گھر کا رینٹ ہی پورا نہیں ہو پا رہا تھا، وہ میری 2000 فیس کیسے دیتی، کیسے ممکن تھا؟ خیر وہاں پہ 1 مہینہ میری تعلیم کو گزرا کہ میری ماں میرے پرنسپل سے بات کرنے آئی، جناب آصف بھٹی، تو ان سے بات یہ کرنے آئیں کہ کس حد تک کوئی فیس میں کوئی فیس بھی کنسیشن ہو جائے یا کسی طرح سے مینیج ہو جائے تاکہ یہ بچی پڑھ سکے، اس کا شوق ہے۔ لیکن پرنسپل صاحب نے ماما کو ایک بات کہی کہ محترمہ آپ ایسا کریں، آپ اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کریں، آپ گھر چلی جائیں، آپ کی بیٹی اس لائق ہے کہ وہ خود اپنی فیس مینیج کر سکتی ہے۔ اور جناب میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں میں کیسے اپنی فیس مینیج کر سکتی تھی۔ وہاں پہ ایک منتھلی ٹیسٹ سسٹم ہوتا تھا، جس میں یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو، جو لوگ پوزیشن ہولڈر ہوتے تھے ان کو وظیفہ ملتا تھا۔ تو سر آصف بھٹی نے اس ٹائم میرے لیے کنڈیشن رکھی، میں آج تک اس کنڈیشن کے لیے ان کے بہت شکر گزار ہوں، اور سمجھتی ہوں کہ اگر وہ کنڈیشن میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید مجھے نہ پتہ چلتا کہ سزا اور جزا کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس مہینے تو یہ پوزیشن لے گی تو اس مہینے کی اس کو فیس پے کرنی نہیں پڑے گی، اور ساتھ میں ہم لوگ اس کو 1500 روپیہ وظیفہ بھی دیں گے۔ لیکن جس مہینے اس کی پوزیشن نہ آئی ٹیسٹ سسٹم میں تو اس مہینے یہ اپنی دے گی، اپنی فیس پے کرے گی۔ میں اتنا ڈری سر، اتنا ڈری کہ میرے ذہن میں ایک ہی چیز سب سے زیادہ پرومیننٹ تھی، وہ یہ پرومیننٹ چیز تھی کہ میں نے اپنے اوپر اپنی ماں کا ایک پیسہ نہیں لگنے دینا۔ اس موٹیو کے ساتھ میں چلی تھی کیونکہ میں اپنی ماں کی لیے آسانی پیدا کرنا چاہتی تھی۔ اور جب مجھے یہ کنڈیشن سر نے لگائی تو سر میں حسن سے چاہوں گی کہ حسن وہ ویڈیو پلے کریں۔ حسن آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں، آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ میری 9th اور 10th میں وہ سزا اور جزا کا معاملہ کس قدر میرے لیے امپورٹنٹ تھا، کیونکہ وہ جو 1500 روپے کی ایک اماؤنٹ جو تھی سر شہزادہ صاحب، 1500 روپے کی جو اماؤنٹ، وہ میرے لیے کس حد تک امپورٹنٹ تھی کہ وہ اپنی ماں کو دیتی۔ یہ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی، اس سے آپ بخوبی جان جائیں گے کہ کوئی 1 مہینہ بھی میں اسکپ کر پائی اس پوزیشن کو کہ نہیں۔ حسن پلیز وہ ویڈیو پلے کریں۔ میرے موسٹلی جو اعزازات تھے میرے گھر میں نے بہت سی کامیابی لی ہیں، چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں، ان کو بڑا ماننا چاہیے، کیونکہ اگر انسان خود ہی ایکنالج نہیں کرتا تو پھر کوئی بھی ایکنالج نہیں کرتا۔ تو لیکن یہ ان کامیابیوں میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ جو میں نے اپنے ساتھ کبھی بھی جہاں پہ بھی میں گئی میں نے اپنے ساتھ رکھی۔
خیر یہ یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہے کیا تھا. یہاں پہ کم از کم 100+ انویلپس تھے اس ٹائم کے، جس میں مجھے وہ 1500 روپے ملتے تھے، اور میں نے ان کو اس طرح سے سنبھال کے رکھا ہے، آج تک بھی سنبھال کے رکھا ہے. وہ نشانی ہے، اور وہ مجھے ایسے ہی یاد دلاتی ہے کہ معافیہ تمہارا وہ وقت تھا جب تم نے اس حد تک کوشش کی تھی، اور مجھے کبھی بھی میں اپنے موٹو سے پھر پیچھے نہیں ہٹی. یہ وہ انویلپس ہیں جو میں نے اپنے پاس ابھی تک سنبھال کے رکھے ہیں، اور اس سے آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سزا اور جزا جب کسی بچے کو آپ سکھاتے ہیں نا تو وہ کیسے اس کو محسوس کرتا ہے. اس طرح کے ہزاروں انویلپس، اور بھی میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ جو وہ چیز ہے میری زندگی کی جس کو میں نے سب سے زیادہ سنبھال کے رکھا ہے، کیونکہ میرے لیے یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ سر نے مجھے بتا دیا کہ اگر آپ محنت کرو گے تو آپ کو ریوارڈ ملے گا، اور اگر آپ محنت کا راستہ چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کو وقت سزائیں دیتا ہے، اور وہ سزائیں آپ کو جھیلنی پڑتی ہے. پھر جتنے کڑوے گھونٹ آپ کو وقت پلاتا ہے نا وہ آپ کو پینے پڑتے ہیں، چاہے آپ چاہتے ہوں چاہے نہ چاہتے ہوں. جناب صدر، اپنے لیے 0 بجٹ ہونے کے باوجود بھی میرا کنریٹ کالج اور لاہور کالج اینڈ وومن یونیورسٹی میں داخلہ ہوا. کنریٹ کالج میں اس لیے نہیں گئی کیونکہ میری ماں کو لگا کہ وہاں پہ کافی صاحب حیثیت لوگ آتے ہیں تو تمہیں احساس کمتری نہ ہو جائے، تو تم بہتر ہے کہ لاہور کالج اینڈ وومن یونیورسٹی میں جاؤ. میں جہاں بھی گئی تو کبھی بھی میرے پاس ایسے نہیں تھا کہ مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ میرے پاس اتنی فیس ہے، میں وہاں پہ ایڈمیشن اگر لے لوں گی تو میری ماں مینیج کر پائے گی. آپ کے ساتھ میں نے حالات پراپرلی ڈسکس کیے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایک انسان اپنے لیے اس بجٹ کو ہی 0 کر کے چلا ہو کہ میں نے اپنا ماں کا کوئی 1 روپیہ بھی لگنے نہیں دینا، تو وہ کیسے یہ سوچے گا کہ اتنی ہزاروں میں فیس وہ کالجز میں پے کرے. تو اس طرح سے تھا کہ لاہور کالج اینڈ وومن یونیورسٹی میں مجھے 50% اسکالرشپ ملی، جس میں میری فی تو معاف ہو گئی، لیکن باقی جو اخراجات تھے وہ مینیج کرنا کافی مشکل تھے، جس کی وجہ سے اسلامیہ کالج کے بارے میں ہم لوگ سوچنے لگے. حالانکہ نمبر تو میرے بہت اچھے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ مجھے وہاں سے اسکالرشپ ملنا تھوڑا مشکل تھی. یہ ساری سچویشن ایک گارڈ انکل دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے میری ماں کو ایک ایڈمن سٹاف سے ملوایا، جہاں سے میری فیس پھر مینیج ہو گئی الحمدللہ. اور یہ میں بات اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں، تو وہ اس لیے یہاں پہ آ کے رک جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو فیس ہی نہیں ہے پے کرنے کے لیے. وہ کیا آپ کہیں کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں، آپ کو جاتے سار اسکالرشپ نہیں مل جاتی ہے، آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، آپ کو بتانا پڑتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس اسکالرشپ کے اہل ہیں. یو نیڈ دیٹ اسکالرشپ، یہ آپ کو وہاں پہ پروف کرنا پڑتا ہے پراپرلی. لیکن اب جاتے ہی کیسے آپ کو اسکالرشپ مل جائے، اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ادھر ایڈمیشن کروانے کے لیے. رجسٹریشن کے وقت میری فیس وہاں کے ایک ایڈمن سٹاف میں سے ایک ٹیچر نے پے کی، اور میرا لاہور کالج اینڈ وومن یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا، اور وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرا شوق کیا تھا، چونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو آپ کا پروفیشن ہے اس میں پاور اور عزت ہونی چاہیے، تو مجھے پاکستان ایئر فورسز بہت پسند تھی. میں نے ایئر فورسز میں ٹیسٹ دیا، اور ساتھ میں ہی چونکہ انجینئرنگ کے ایڈمیشن بھی اوپن ہو چکے ہوئے تھے، تو فاسٹ یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا. لیکن میرے لیے ہمیشہ سے ایک مسئلہ کشمیر کی طرح رہا، اور وہ فیس تھی. کیونکہ میں جہاں پہ بھی جاتی تھی وہاں پہ جا کے پہلے یہ سرچ کرتی تھی کہ آیا یہاں پہ میں سروائیو کر سکوں گی. پہلے میں وہاں کے ڈسپلنس چیک کرنے کی بجائے یہ چیک کرتی تھی کہ یہ یونیورسٹی، یہ ادارہ مجھے کیا اتنی اسکالرشپ دے گا کہ میں اپنی ماں کو یہ نہ کہہ سکوں کہ ماں اپنی اتنی فیس میری پے کرنی ہے. میں اپنی ماما کو کہتی تھی ماما وہاں پہ کچھ بھی پے نہیں کرنا، میں خود اپنا سارا کچھ مینیج کروں گی. جناب صدر، پھر میرے جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے جب اسکالرشپ مینیج نہ ہو پا رہی ہو تو یو ای ٹی ایک بہتر ادارہ بچتا ہے. حالانکہ اس کی بھی فیس کوئی کم نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ ایک بہتر ادارہ ہے. تو یہ ہوا کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یو ای ٹی میں نے 4 سال جو ٹوٹل اماؤنٹ پے کی، وہ میرا فرسٹ انسٹالمنٹ تھا 8000 کا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یو ای ٹی اور 8000 کا انسٹالمنٹ، پہلا انسٹالمنٹ اس طرح سے تھا کہ پہلے سیمیسٹر کی فیس 38,000 تھی، اور ریکویسٹ کر کے میں نے کنوینر صاحب سے ان کو کنونس کر لیا کہ میں کچھ ماہ بعد فیس پے کر دوں گی تو مجھے ایڈمیشن دے دیا جائے. تو پہلا انسٹالمنٹ جو کہ میرا 8000 کا تھا، اس کے لیے میں ہمیشہ اپنی ماں کو کہتی ہوں ہاں ماں 8000 لگایا تھا آپ نے مجھ پہ، 8000 لگایا تھا، ایسے کئی ہاں 8000 لا دوں گی جب پڑھ لکھ جاؤں گی. تو اس طرح سے ہے جناب صدر کہ اس طرح کے بجٹ کے باوجود، اس طرح کی ساری چیزوں کے باوجود
میں نے مکینیکل سے الیکٹریکل اور پھر الیکٹریکل سے سول انجینئرنگ میں اپنے آپ کو باؤنڈ کیا. جب آپ اپنے طرف سے ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں نا، اور جب آپ یہ سوچ چکے ہوتے ہیں کہ یہ آف کرتے ہیں، یہ ہو گیا، جب یہ آپ سوچ چکے ہوتے ہیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، تو پھر آپ کو اس چیز کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ رزق کہاں سے آئے گا. آپ جہاں قدم رکھیں گے وہاں سے زمین وہ رزق خود اگلے گی. آپ دیکھیں گے کہ اللہ خود بخود راستے بناتا جائے گا. بہت سے ایسے گھر ہیں، بہت سے ایسے بچیاں ہیں جو نہیں پڑھ سکتی ہیں، ان کے ماں باپ مینج نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کوشش کریں اور چیزوں کو ایکسپلور کریں تو آپ پہنچ جاتے ہیں ان ہاتھوں تک جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اور میں نے ان ہاتھوں کو پایا، اور الحمدللہ اللہ نے میری بہت مدد کی کہ میں یو ای ٹی سے بھی پھر انجینئر بن کے ہی نکلی الحمدللہ. چونکہ میرا پیشن کوئی سول انجینئرنگ نہیں تھا، اور میرا پیشن اس میں تھا کہ میں پاکستان فورسز میں جاؤں، اور میری ماں کو بھی لگتا تھا کہ مجھ پہ کوئی ایسا پروفیشن سوٹ کرتا ہے جس میں عزت بھی ہو اور پاور بھی ہو. جب آپ کے گھر کے حالات ایسے ہو نا تو پھر عزت اور پاور والی چیزیں نا آپ کے لیے بہت وہ ہیروئک سی بن جاتی ہیں، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایسا کوئی مقام آئے کہ آپ کے پاس عزت بھی ہو اور پاور بھی ہو، تاکہ جو آپ نے صبر کیے ہیں زندگی میں تب آپ سکون محسوس کر سکیں. تو میں تب بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی جب میں نے سول انجینئرنگ میں داخلہ لیا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے، لائک اس طرح سے کہ مجھے سی ایس ایس کرنا چاہیے تھا، لیکن میں سول انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے لیا ہے، تو اب میں کیا کروں، کیونکہ پراپر گائیڈنس دینے والا بھی کوئی نہیں تھا فیملی میں، نہ کوئی پہلے ڈاکٹر تھا نہ کوئی انجینئر، اور اس طرح کی ساری سچویشن تھی. اس دوران میری ماں نے مجھے بہت میرا ساتھ دیا. انہوں نے کہا بیٹا تمہیں بہت مکمل اجازت ہے، تم جو فیلڈ اپنا چاہتی ہو، جو فیلڈ چوز کرنا چاہتی ہو اس فیلڈ کو چوز کرو. اور پھر حاضرین اس طرح کا ساتھ دیا کہ مجھے ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئیں، اور جتنے ممکنہ طور پہ ہماری رسائی کے اندر تھے انجینئرز، ان کے ساتھ میرے مشورے کروائے تاکہ میں اپنے پیشن کو دیکھ لوں اور اس کے اکارڈنگ ہی اپنی آگے سے اپنی جو ہے ڈیسٹینیشن سیٹ کروں. اور پھر ماں نے مجھے یہ کہا کہ تم جو بھی کرو، لیکن اگر اللہ نے تمہارے ہاتھ سے کوئی بڑا کام لکھا ہے، اگر اللہ نے چاہا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کوئی بڑا کام ہونا ہے تو وہ ضرور ہوگا، اور اللہ اس کے لیے خود بخود رستے بنائے گا. جناب صدر، میں نے اللہ کے سپرد کیا خود کو، اور پھر 4 سال سول انجینئرنگ میں محنت کی، اور پھر اللہ نے مجھے اتنا کامیاب کیا کہ میں نے وہاں سے سول انجینئرنگ کی ڈگری بھی لی. اب یہ لگا کہ ماں میں خود اعتمادیاں آ رہی ہیں. ماں کو محسوس ہونے لگا ہے کہ ان کی زندگی میں اب کوئی بہتری آئے گی، اب ان کی بیٹیاں کامیاب ہوں گی، ایک بہتر جگہ شفٹ ہوں گے، بہنوں کے رشتے ہوں گے، فیملیاں بن جائیں گی. اور ماں کو لگ رہا تھا کہ ان کی محنت کامیاب ہو گئی ہے. اور مجھے بھی ایسا لگنے لگا کہ جو میں نے سوچا، اللہ سے جو مانگا ہے وہ اللہ نے پورا کر دیا ہے. اور ابھی اس طرح سے تھا ہی کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب فصل پک کے تیار ہوتی ہے نا تو بارش پڑ جاتی ہے نا بارش. سب کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، یہ کھانا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. یا میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اللہ کچھ لوگوں کی نیکیوں کو اتنا محفوظ کر لیتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ دنیا کا مال کھائیں. اور اللہ نے شاید اسی لیے ہماری ماں کی نیکیوں کو اتنا محفوظ کر لیا، ان کی جد و جہد کو اتنا پسند کر لیا کہ ابھی ڈاکٹر جاوید اپل صاحب کے ساتھ میں نے فرسٹ انٹرنشپ کی، اور اس کے بعد سعد اللہ خان اینڈ بردرز کے ساتھ میری جاب ہوئی اسٹارٹ. ابھی میری سیلری کو 5-6 دن تھے آنے میں. ماں نے کہا کہ بہت مشکلوں سے اور بہت جہدوں سے تم لوگوں کو پڑھایا ہے، پہلی جو تنخواہ ہوگی ہم لوگ اللہ کی راہ میں ہدیہ کریں گے. تو ابھی وہ سیلری ان کے ہاتھ میں آئی نہیں تھی. اس سے پہلے ہی ماں کی طبیعت خراب ہوئی. اچانک سے کہا تبسم مجھے ہاسپٹل لے چلو، اور بس پھر ہاسپٹل گئے اور پھر واپس نہیں آئے. اور اس بات کو ادھر ہی ختم کروں گی، کیونکہ نہ میں بولنے کے لائق رہوں گی اور نہ آپ کی آنکھوں کو زحمت ہوگی. تو اس لیے کچھ ایسے حساس موضوعات کو میں اسکپ کرتی ہوں تاکہ میری موٹیویشن ڈاؤن نہ ہو. جناب صدر، مشکل مرحلہ ہے، میں آسانی سے گزار گئی ہوں. یہ جو ورقہ میں نے پلٹا ہے یہ پتہ نہیں کون سا ضبط رکھ کے پلٹا ہے، کیونکہ میری موٹیویشن اس ٹائم 0 ہو چکی تھی. جب میری ماں کی وفات ہوئی تو مسلسل 3 دن تک میں ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل مفلوج ہو گئی تھی.
مجھے لگتا تھا میں نے جس کے لیے محنت کی ہے، جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایک آسان نہیں کر سکوں، کوئی ایک دن، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک سیکنڈ ان کی زندگی میں ان کو احساس دلا دیتی کہ ماں آپ کی محنت جو ہے وہ رنگ لائی ہے، ہم اب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اب حالات سنبھل جائیں گے، میں ایک لمحہ بھی نہ دے پائی۔ سر یہ وہ مقام ہے جہاں پہ مجھے لگا کہ محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو جتنی موٹیویشن سے چلایا، اس مقام پہ آ کے مجھے لگا کہ میرا سب کچھ بیکار گیا ہے، میرے اندر کوئی خواہش نہیں تھی، کوئی ڈٹرمنیشن نہیں تھی، بالکل ختم ہو چکی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ہم لوگ ماں کے بعد اتنے اکیلے ہو گئے ہیں کہ ہر بندہ ہم سے وابستہ ہو گیا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں گے کہ کیسی ہو جاتی ہے زندگی ماں باپ کے بعد۔ میں نے ماحول پتہ نہیں گرم کیا ہے، پتہ نہیں افسردہ کیا ہے، مجھے کچھ بھی ابھی آپ لوگوں کے ایکسپریشن سے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ان وابستگیوں کا ذکر کرتی چلوں تو زندگی کچھ اس طرح سے ہو گئی کہ ہے عجیب شہر کی زندگی، نہ سفر رہا نہ ملال ہے، کہیں کاروبار سی دوپہر، کہیں بد مزاج سی شام ہے، کہاں اب دعاؤں کی برکتیں، وہ نصیحتیں، وہ ہدایتیں، یہ ضرورتوں کا خلوص ہے، یہ مطالبوں کا سلام ہے۔ یوں ہی روز ملنے کی آرزو، بڑے رکھ رکھاو کی گفتگو، یہ عنایتیں نہیں بے غرض، اسے آپ سے کوئی کام ہے۔ تو ایسے کام ہزاروں لوگوں کو ہمارے ساتھ نکل آئے، جو رشتہ دار جو ہمیں پہلے پوچھ بھی نہیں رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑی بچیاں پڑھ لکھ گئی ہیں، سنبھل گئی ہیں، ان کی ماں کی محنت ہے، انہوں نے رنگ لائی ہے، تو بہت سے وابستگیاں ہم سے جڑ گئیں۔ لیکن ان غرض بڑے سلاموں کو، ان مطلبی نگاہوں کو میں نے بہت جلدی پہچان لیا اور ان سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا جو اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ انہیں اسی گاؤں میں بیاہ دیا جائے، اور اس طرح سے کر دیا کیونکہ یہ اکیلی ہو گئی ہیں، چھت گر گئی ہے، ماں جب مرتی ہے تو چھت گر جاتی ہے، چھت گر گئی ہے، اب کیسے سروائیو کریں گی، کیسے چلیں گی، کیا بنے گا زندگی کا، نہیں کر پائیں گی، بھائی چھوٹے ہیں، نہیں آپ مینج کر پائیں گی، آپ یہیں پہ رہیں۔ جناب صدر یہ وہ وقت ہے جب مجھے وہ ماں کی اپنی، جو میری ماں نے مجھے زندگی میں جو میرے آنے سے پہلے ڈٹرمنیشن دی تھی، وہ ڈٹرمنیشن مجھے یاد آئی۔ میں نے سب کو خیر آباد کہا اور واپس اپنے بہن بھائیوں کو شاہدرہ لے کے آئی، اور شاہدرہ لانے کے بعد فوراً ایک جگہ پہ، ایک بہتر مقام پہ ان کو محفوظ کیا، تاکہ کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ چل چکا ہوا تھا کہ یہ بچے ہی یہاں گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، اس طرح کا کچھ، تو غیر محسوس ہوئے۔ اس کے بعد کیا جناب صدر کہ میں نے اپنی جو ہے اپنی جاب کو اپڈیٹ کیا، اور پھر میں نے ڈی ایچ ایم ایک کنسلٹنسی ہے اس کو جوائن کیا، اور خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ یہ بالکل بھول جانا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ پیچھے ہوا کیا ہے۔ میں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ میری ماں کی وفات ہو چکی ہے، میں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ میرا مقصد ختم ہو چکا ہے جو ان کو سکون دینا تھا، میں اتنی مصروف ہو گئی۔ لیکن جب وقت نے آپ کو تھپڑ لگانے ہونا تو وہ پڑتے ہی پڑتے ہیں۔ ہوا اس طرح کہ امی کے وفات کے ایک ماہ بعد ہی میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، جس کے اندر میری کالر بون ٹوٹ گئی۔ ٹوٹ تو میں مکمل چکی تھی، لیکن اب میری کالر بون اصل میں ٹوٹی۔ تو اس دوران بتاتی چلوں آپ کو کہ اپنی میری پختگی کا عالم کہہ لیں یا بے حسی کا عالم کہہ لیں، کیا کہوں اس کو، کہ میں رو بھی نہیں پائی 5 منٹ، شاید میں روئی اس تکلیف سے کہ میرا کچھ ٹوٹ چکا ہے، میری کوئی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، لیکن اس کے بعد بالکل نہیں رو پائی۔ وہ صرف اس لیے کیونکہ میں نے دیکھا کہ ابھی میرے ساتھ اتنا بڑا سانحہ گزرا ہے۔ ایسے نہیں کہتے کہ اللہ آزمائشوں سے گزار کے آپ کو ایک بڑے مقام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، تاکہ آپ کوئی بھی آپ کے اندر آئندہ کوئی آزمائش آپ کے ساتھ گزرے تو آپ اس میں صبر کریں اور خود کو سنبھالیں۔ میں نے گھر ایک کال کی اور یہ کہا کہ ڈائریکٹر صاحب امی کے افسوس کے لیے گھر آنا چاہتے ہیں، آپ لوگ چائے پانی کا انتظام رکھیے گا۔ میری 2 بہنیں اور 2 چھوٹے بھائی اس انتظام میں مصروف ہوئے، اور گھر جا کے میں نے ان کو یہ سرپرائز دیا کہ میں ایکسیڈنٹ کروا کے آئی ہوں۔ بس گھر میں اسی طرح کا ماحول تھا کہ ان کو لگا کہ شاید ہمارے ساتھ تو صرف غلط ہی ہونا ہے اور حادثے ہی ہونے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ بالکل ڈی موٹیویٹڈ۔ پہلے تو میں نے بڑے آرام سے یہ فیز گزار دیا نا کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ تو ہو گزرا ہے، لیکن میں ڈٹ گئی کہ اب میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ لیکن جب 1 مہینہ مجھے بیڈ پہ لیٹ کے یہ سوچنا پڑا، وقت نے مجھے مجبور کیا یہ سوچنے پہ کہ پیچھے دیکھو، کیا گزرا ہے۔ جب آپ لیٹتے ہیں نا خالی، جب آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا
تو پھر آپ کو ساری وہ سوچیں یاد آتی ہیں. میں اس حد تک ڈی موٹیویٹ ہو چکی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس بیڈ سے میں اٹھ ہی نہیں پاؤں گی. آپ خود دیکھیں کہ ایک اونلی سورس، کیونکہ اس ٹائم میری بڑی بہن بھی جاب نہیں کر رہی تھی اور چھوٹے بہن بھائی تو ویسے ہی پڑھتے تھے، تو مجھے لگا کہ اب کیسے ہوگا، کیا میں رینٹ کے گھر پہ رہتی ہوں، میں کیسے مینیج کروں گی. میں نے بہت سے لوگوں کے سے مدد کی درخواست بھی کی تھی اس ٹائم، لیکن وہ جو امداد ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ اپنی انٹینشنس کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہے. خیر اس کو منع کرنا پڑا. تو جناب صدر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وہ وقت تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ بس اب نہیں، اب میں سے محنت نہیں ہونی، میں ختم ہو چکی ہوں، میں تھک چکی ہوں اس جدوجہد سے، اب مزید نہیں، اب مزید نہیں. پھر اسی دوران میں اپنی زندگی کے سب سے بیسٹ مینٹور سے ملی، جنہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ توکل کیا ہوتا ہے، توکل کیا ہوتا ہے، کس طرح سے کس مقام پہ جا کے آپ پہ یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اب آپ اللہ کو، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیں. اب اللہ کے سوا آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. یہ وہی مقام تھا جناب. اور میں نے سیکھا کہ کس طرح سے ایک پازیٹیو انسان، اگر ایک ڈٹرمنڈ انسان پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ کیسے پرعزم اور آرگنائزڈ رہ سکتا ہے، کیسے. اور یہ سیکھا جناب صدر کہ کیسے ایک ٹھہرا ہوا انسان اصل میں مر جاتا ہے. جو ٹھہرتا ہے، اگر میں چاہتی، اگر میں سوچتی اور اس چیز کو اپنے اوپر سوار کر لیتی تو شاید جیسے میں مری پڑی تھی ویسے مری رہتی، میں اٹھتی نہ. تو جناب اپنے آپ کو ایسی موت دے دیا کریں بعض اوقات، کیا پتہ آپ کو اللہ دوسری طرف 1000 زندگیاں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہو. دریا کے کنارے پہ لگ کے بیٹھے رہنے سے بہتر آپ چھلانگ لگا دیں. بیٹھا ہے آپ کو سنبھالنے والا، وہ بیٹھا ہے سنبھالنے والا. یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جنہیں جستجوئے سکون رہی، انہیں ساحلوں نے ڈبو دیا. انہیں کوئی موج بھی نہ چھو سکی جو تڑپ کے پار گزر گئے، اور ایک تڑپ کے پار گزرا ہوا آپ کے سامنے کھڑا ہے. شکریہ. تو جناب اب اگر میں خوف کی بات کروں، معاشرے کے کچھ ایسے اسپیکٹس کی بات ضرور کروں گی میں، جس کی وجہ سے مجھے میری دل آزاری بہت ہوئی. اور میں نے ابھی بھی، میری ایج 23 ایئرس ہے، لیکن میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں اس بات پہ کہ میں نے بہت سی چیزوں کو بہت جلدی سیکھ لیا ہے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ سوسائٹی، معاشرہ آپ کو ڈراتا ہے، بہت ڈراتا ہے. ایسے ڈراتا ہے کہ آپ سانس لینا بھی بند کر دیں. سمجھ سکتی ہیں نا ایز اے فیمیل کیسے ڈراتا ہے آپ کو. زمانہ بڑا ڈراتا ہے، لیکن وہ اس لیے ڈراتا ہے کہ آپ کچھ ایسا نہ کر گزرے جو ان سے نہ ہو سکا. لوگ وہ خود کو کیا جواب دیں گے کہ یہ کیسے کر گیا، اسے ہو کیسے گیا، اس کے پاس تو کوئی ریسورسز نہیں تھے، یہ تو فیس پے کرنے کے قابل نہیں تھا، یہ UET سے کیسے پڑھ گیا. یہ خوف جو ہے وہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور کسی بے ڈنگے اور پھرتیلے انسان کی جو پھرتیاں ہیں اس کو لگام لگانے کے لیے، تاکہ وہ فرعونیت کے مقام پہ جا نہ بیٹھے. ایسے انسانوں کے لیے خوف ہے. لیکن ایسے انسانوں کے لیے خوف نہیں ہے جو ڈٹرمنڈ ہوں اور کسی مقام پہ پہنچنا چاہتے ہوں. اگر خوف آپ کے اندر شک پیدا کر دے، جس کی وجہ سے آپ اپنے اندر سیلف ڈاؤٹ پیدا کر لیں، تو وہ خوف آپ کی موت ہے. خود اعتمادی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے، لیکن ایسی خود اعتمادی بھی نہیں کہ جو آپ کے اندر میں پیدا کر دے، آپ کو تکبر میں لے آئے. آپ لوگوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں ہوتے. آپ کی ہار بھی آپ کی ہوتی ہے، آپ کی جیت بھی آپ کی ہوتی ہے. Nobody can limit your potential. Nobody can limit your dream. Never let yourself follow the path of decided by others. اور ایک اور بات جو سب سے زیادہ میں نے اس ایج میں سیکھی کہ nothing is worthwhile until you take a risk. And there is no success in the comfort zone. آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے، تبھی جا کے آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے. تو اس کے بعد جناب صدر میں نے خود کو کمپوز کرنا سٹارٹ کیا، خود کو سننا سٹارٹ کیا. بجائے اس کے کہ آپ ماضی کے ساتھ چپکے رہیں اور اللہ سے ہر وقت اپنے برے حالات کی شکایات کرتے رہیں، لوگوں سے مشورہ لیں، آئیڈیاز اور سجیشنز دیکھیں، سنیں ان کو، لیکن اپنی ججمنٹ بنائیں اور دیکھیں کہ آپ کے لیے کون سا بہتر راستہ ہے. اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے نا،
اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے، دوبارہ دہرا رہی ہوں، اگر آپ کے اندر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو آپ یہ بھول چکے ہوئے ہیں کہ اللہ نے بائی ڈیفالٹ آپ کے اندر ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. وہ آپ کو پراپرلی گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. اور جب آپ اپنے سراؤنڈ میں پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لائک میرے کیس میں ایسا تھا کہ میں اپنے ٹیچرز اور مینٹورز کے ساتھ اٹیچ رہتی تھی، ان سے شیئر کرتی تھی کہ میرے ساتھ ایسے معاملات پیش آئے ہیں. ان میں ڈاکٹر جاوید اوپل کا نام برسر فہرست ہے کہ انہوں نے میری ذات کو ترتیب دینے میں بڑی مدد کی ہے. ایسے میرے اور بھی مینٹورز اور ٹیچرز بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور میرے ایون نیبرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں. تو میرے لیے بات قابل فخر ہے کہ میں آج آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی یہ لائف سٹوری شیئر کر رہی ہوں. یہ ایسے نہیں آئی، میں نے خود کو پازیٹیو لوگوں کے ساتھ سراؤنڈ کیا، پھر ان کو جانا، پھر ان کے ساتھ کیسے وہ اتنے کام طریقے سے، کیونکہ ہر انسان آزمائشوں کا باپ ہے. کوئی یہ نہیں کہ اکیلی میں ہوں اور میرے ساتھ ہی ایسا ہوا ہے اور باقی کسی کے ساتھ نہیں ہوا، میں کوئی ایکسیپشنل کیس ہوں. ایسے بیٹھے ہوئے آپ میں سے ہزار ایسے لوگ ہوں گے جن کے حالات میرے سے بھی زیادہ مشکل ہوئے اور انہوں نے ان میں سروائیو کیا. تو میں نے پھر ان سب چیزوں سے یہی سیکھا ہے کہ میں نے دیکھا، میں جب ان سچویشن سے دیکھا، میں نے جب ساری سچویشن کو انالائز کیا تو میں نے یہی دیکھا کہ میں نے بلند کہکوں میں ٹوٹتے ہوئے حوصلوں کو محسوس کیا، اجلے لباسوں میں روحوں کو مضطرب پایا، جریوں میں پوشیدہ داستانوں کو جانا اور لوگوں کو اداس آنکھوں سے مسکراتے دیکھا. تو یہ جانا کہ یہاں تو سب حادثوں کا شکار ہیں، کوئی بھی غم کی گرفت سے آزاد نہیں ہے، سب اپنے اپنے اندر کسی گزرے سانحے کا ملبہ اٹھائے پھرتے ہیں. لیکن مجھے اب یوں لگتا ہے کہ سب کو ادھورا چھوڑ کر رب نے ہمیں ثواب کمانے کا موقع دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں. اور ذرا سوچیں، جب خود ٹوٹ جانے والے دوسروں کو جوڑیں گے، محروم رہ جانے والے اوروں کو نوازیں گے، یا جب نفرتوں کے ستائے ہوئے محبتیں بانٹیں گے، تو کیا یہ کائنات ایک مکمل منظر پیش نہیں کرے گی؟ یہی میری تقریر کا اختتام ہے. معزز خواتین و حضرات، میں عام طور پر جب مہمان خصوصی گفتگو کرتے ہیں تو میں اس کو بڑی توجہ سے سنتے ہوئے اسی کے مختلف نکات کو جمع کر کے اپنی تقریر اور گفتگو تیار کرتا ہوں، اور خاصی کوئی ریلیونٹ قسم کی بات چیت ہو جاتی ہے. آج کی لیکن جو گفتگو تھی وہ اتنی کوئی غیر معمولی اور میری توقع سے بھی بہت بڑھ کر ایسی تھی کہ کئی موقع ایسے آئے کہ مجھے اپنے آپ پر ضبط کرنا بھی مشکل ہو گیا. یعنی گفتگو کو سننا تو ایک طرف رہ گیا کہ اپنے آپ پہ ضبط کرنا بھی مشکل ہو گیا کہ ایسے بھی لوگ ہیں باہمت، اور خاص طور پہ خاتون ہوتے ہوئے، کہ جو اتنے مشکلات سے گزرتے ہوئے، مشکل حالات سے گزرتے ہوئے، اتنی ہر قسم کی زیادتیاں، ناانصافیاں دیکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ جو تقدیر کے فیصلے جو ہیں ان کے سامنے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ بھی چھوڑ جائے، اور بڑے ایک اہم موقع پہ والدہ کا بھی انتقال ہو جائے، اور ذاتی حادثہ بھی پیش آ جائے. تو یہ سنتے ہوئے ساری باتیں میرا بالکل اس طرف ہی توجہ بھی نہیں گئی کہ اس کا بھی کوئی جواب ہو سکتا ہے. اور میرے خیال میں کسی بھی لاجواب کر دینے والی چیز کا جواب تو ہو ہی نہیں سکتا. اور جن الفاظ میں انہوں نے وہ باتیں کی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ خاصا ادبی ذوق بھی رکھتی ہیں. اتنے خوبصورت انہوں نے محاورے بولے، اتنے خوبصورت انہوں نے فقرے بولے، اتنی خوبصورت انہوں نے شعر اپنی تقریر میں بولے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں کچھ بندہ بات بھی نہیں کر سکتا. جو اصل مقصد تھا وہ مقصد بھی انہوں نے بڑا اچھی طرح ادا کیا کہ اس میں ایک موٹیویشن کا تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، مشکل سے مشکل حالات میں بھی حوصلہ قائم رکھنا چاہیے. بڑی خوبصورت پھر بات انہوں نے کی توکل کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ پہ ہر صورت میں توکل ہونا چاہیے. اس طرح کا میں نے پچھلے دنوں، یہ اتفاق کی بات ہے، بلکہ اتفاق نہیں، جب میں نے ان کی پچھلے ہفتے میں باتیں سنی تھوڑی بات، تو مجھے اندازہ ہوا
کہ کس قسم کی ہمیں آج کی نشست ہوگی. تو پھر میں نے یہ گھر میں تذکرہ کیا تو مجھے گھر والوں نے کہا کہ اس طرح کا ایک اس میں ہم ٹیلی ویژن والوں نے ایک ڈرامہ بھی جو تھا وہ بھی چند سال پہلے دکھایا تھا اور اس کا نام ہے کہ زندگی گلزار ہے. اس میں تو 3 بہنوں اور 2 بھائیوں کی کہانی انہوں نے شروع کیا. اس ڈرامے میں وہی حالات ہیں کہ والد چھوڑ گیا ہوا ہے اور 3 بے آسرا قسم کی بہنیں ہیں اور صرف اکیلی عورت ہے ماں ان کی جس کو ان کا بندوبست کرنا پڑتا ہے اور وہ کس خوبصورتی سے کس خوبی سے کس اچھے طریقے سے وہ سارا انتظام کرتی ہے. میرا ضرور آپ کو مشورہ ہوگا کہ جس کو بھی موقع ملے یہ یوٹیوب پہ یا کسی طرح وہ ڈرامہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہم سن کے صرف متاثر ہی ہوں اور متاثر ہو کے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں تو وہ پھر بات نہیں بنتی. صحیح کہا ہمارے جو دوست آئے تھے جنہوں نے یہاں پہ باتیں کی تھی کہ اس قسم کی کہانیاں بیان کرنے والے میرا نہیں خیال کہ ایسے مل سکتے ہیں، لیکن اس قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں. ہر گلی میں یہ کہانی آپ کو ملے گی، ہر محلے میں آپ کو یہ کہانی ملے گی، ہر گاؤں میں آپ کو یہ کہانی ملے گی. بیان کرنے والے تھوڑے ہیں اور سننے والے میرا خیال ہے اس سے بھی تھوڑے ہیں سارا کچھ. یہ تو ہماری بڑی یہ غنیمت کی بات ہے کہ سننے کے لیے ہمارے اتنے دوست ساتھی جو ہیں یہاں پہ آ گئے ہیں. تو اس صورت میں یہ ہے کہ ہم سن کے اب کیا آگے کرتے ہیں. کیا ہم ایسی کہانی والے لوگ جو ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اسلام کا جو معاشرہ ہے اور بنیادی سبق جو ہے وہ ہے کیئرنگ کا، یعنی کیئرنگ اینڈ شیئرنگ، دوسرے کی کیئر کرنا اور پھر شیئر کرنا جو آپ کے پاس ہے. یہ جو سارا نظام ہے ہمارا زکوٰۃ کا اور صدقات کا یہ سارا ہے، بلکہ قرآن کے لفظ بھی ہیں یہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ جو ہے وہ صرف چند ہاتھوں میں اور عمراء کے ہاتھوں میں رہ جائے. وہ سرمایہ گردش میں ہونا چاہیے اور اس سرمایہ کا استعمال ہونا چاہیے کہ جو لوگ محروم ہیں، جو ہیو ناٹس ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ وسائل ان کے ساتھ شیئر کیا جائے اور ان کو دیا جائے. اگر تو اس گفتگو سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر کے اٹھیں یہاں سے اس ہال میں سے، پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ مافیا کی جو ساری محنت ہے، جو اس نے آپ کو بات بتائی ہے، وہ ہمارے کام آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک عام آپ کہہ لیں کہ مجھے بڑا خبت ہے. لوگ جو ہیں وہ نئے سے نئے جگہیں دیکھتے ہیں، کوئی نئے کاروبار کرتے ہیں، کوئی نئی چیزیں خریدتے ہیں، نئی گاڑی خریدتے ہیں. مجھے نئے سے نئے بڑے قیمتی انسان دریافت کرنے کا شوق ہے، نئے سے نئے لوگوں کا. اسی شوق میں میں مختلف چیزیں بھی کرتا رہتا ہوں. اسی سلسلے میں ایک ہم نے ادارہ بنایا ہے جس میں وہ بچے جو سینٹرل سپیریئر سروسز یعنی مقابلے کا امتحان دینا چاہتے ہیں، وہاں ہم ان کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی زیادہ بچے تو نہیں آئے لیکن آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور ان میں سے 3 اس وقت جو ہیں لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں نے انہی بچیوں کو دعوت دی تھی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کو پہلے بالکل نہیں بتایا تھا کہ آپ نے بات کرنی ہے اور تینوں نے آ کے اتنی جچی تلی اتنی مناسب اور اچھی باتیں کی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل سے بڑی امیدیں ہم وابستہ کر سکتے ہیں. ہمارا مستقبل جو ہے بڑا روشن ہے اگر ہمارے پاس اس قسم کی نوجوان نسل ہے اور خاص طور پہ اس طرح کی لڑکیاں جو ہیں وہ موجود ہیں اور انہوں نے آگے جا کے اس قوم کا سارا معاملہ کرنا ہے کیونکہ ایک جو خاتون ہوتی ہے وہ پھر ماں بھی بنتی ہے اور وہ ایک نئی نسل اس کی گود میں پروان چڑھتی ہے. تو اس لحاظ سے میرا حوصلہ کم از کم جو ہے بہت زیادہ بڑا ہے. میں ان تینوں بچیوں کو زنیا پہلے خدیجہ ماریہ بولی ان تینوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ سنا مافیا سے اور اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اس میں آپ کو جتنی بھی تعریف کی جائے جتنی بھی داد دی جائے وہ کم ہے. باقی جاوید اپل صاحب کی باتیں سنی جنہوں نے ہیلپ ڈیسک کی بات کی ہے وہ ہم انشاءاللہ قائم کریں گے اور باقی اس کا بندوبست جو ہے وہ یہ انہی کی رہنمائی میں ہوتا رہے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ
ہماری اس جو فکری نشست ہے اس کی سرپرستی کرتے رہیں گے. اچھے سے اچھے ہم کوشش کریں گے گفتگو کرنے والے لوگوں کو دعوت دی جائے تاکہ ہم ایک تعمیری جو ایک ہمارا سوچ ہے اس کو ہم آگے بڑھا سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ.